وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے، بشر کی صداقت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا مدح و ستائش اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے، کروڑوں درود و سلام نبی الرحمہ نبی التوبہ نذیر بشیر سراج منیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فضل عنایت اور توفیق کے ساتھ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں شرح صدر سے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ مالک اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا فضل اور کرم اپنے بندوں پہ کیا۔ اس مالک نے بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا مکہ کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو غالب کرنے کی اور غالب ہونے کی بشارت بھی عطا فرمائی کہ یہ دین کائنات کے اوپر غالب ہو کر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دین کے غلبے کے لیے جو ساتھی نصیب فرمائے، جس جماعت کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت کہا جاتا ہے، تاریخ نے دیکھا کہ انہوں نے اسلام کو دنیا کے اوپر غالب کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں کے حقدار بنے۔ سابقہ خطبہ جمعہ کے اندر بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ عقیدت ہم نے پیش کیا، ان کے فضائل اور مناقب میں سے کچھ اپنے علم کے مطابق میں نے عرض کیا۔ آج بھی انشاءاللہ صحابہ اکرام کی جماعت کے سرخیل جو ہر چیز میں اس کائنات میں انبیاء کے علاوہ سب سے اولا اور سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہیں، یعنی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آج ان کی سیرت اور فضائل کا کچھ تذکرہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے بھر دے، اور اپنی رحمت سے کل قیامت کو ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہونے کا شرف نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کا تذکرہ قرآن پاک میں تو بے شمار مقامات پر کیا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ قرآن کے ہر صفحے پر صحابہ اکرام کا تذکرہ ہے۔ کہیں ان کی نماز کا تذکرہ ہے، کہیں ان کے روزوں کا تذکرہ ہے، کہیں ان کے سجدوں کا تذکرہ ہے، کہیں ان کے سوالات کرنے کا تذکرہ ہے، کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہجرت کا تذکرہ کیا،
کہیں پہ انصار کا تذکرہ کیا، کہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کا تذکرہ کیا، کہیں پہ عمر فاروق کا تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ کیا، لیکن یہ بات زیادہ قابل توجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ان صحابہ کا تذکرہ تورات اور انجیل کے اندر بھی کیا۔ تورات اور انجیل وہ کتابیں جو اس کائنات کے بننے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھی، ان کتابوں کے اندر بھی تذکرہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے صحابہ کا کیا۔ اور کیسی اللہ تعالیٰ کی یہ عجیب قدرت اور اللہ کا معجزہ ہے کہ تورات اور انجیل میں بہت زیادہ تحریف کر دی گئی، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا تذکرہ اور صحابہ کا تذکرہ آج بھی تورات کے اندر موجود ہے۔ آج آپ یہ لاہور سے جو بائبل چھپی ہے اس کو کھول کے دیکھیں، نبی پاک علیہ السلام کا تذکرہ بھی اس کے اندر موجود ہے اور صحابہ کرام کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ حالانکہ بہت ساری بائبل کو انہوں نے بدل دیا، تبدیل کر دیا، لیکن یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے کہ نبی پاک کا ذکر بھی موجود ہے اور صحابہ کرام کا تذکرہ بھی موجود ہے، اور باقاعدہ آیت موجود ہے بائبل کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ میرا آخری پیغمبر آئے گا، فاران کی چوٹیوں سے ظاہر ہوگا اور 10,000 قدسیوں کا لشکر اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ 10,000 قدسی کون تھے؟ یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ 10,000 کا لشکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، تو کس قدر عظیم اور شان والے ہیں۔ آج اگر کوئی بدبخت اور لعین یہ کہے کہ وہ پھر گئے تھے، ان کا اسلام کے اوپر وہ قائم نہیں رہے تھے، آخری عمر میں نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گئے تھے، اور جن کے تذکرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات اور انجیل کے اندر کیے ہیں، ان کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی بد نصیبی ہے، یہ اس کی بد نصیبی ہے کہ وہ اتنے عظیم لوگوں کے بارے میں اور ان کے ایمان کے بارے میں جو ہے وہ شک کرتا ہے۔ تو آئیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو جماعت صحابہ کے سرخیل ہیں، جو ہر معاملے میں ایک نمبر پر ہیں، اور اس امت کا اتفاق ہے بالاجماع، انبیاء کے بعد پوری کائنات میں اگر کسی کا مقام اور ایمان ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر یہ ان کی کنیت ہے، اور صدیق جو ہے وہ ان کا لقب ہے، اور عثمان ان کے والد کا نام، ان کی کنیت ابو قحافہ ہے، وہ ابو قحافہ کے نام سے زیادہ مشہور ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیت ابو بکر ہے، اور یہ کنیت جو ہے اہل عرب کے اندر آپ لغت کی کتابیں اٹھائیں تو ابو بکر کنیت جو ہے وہ کیوں رکھی جاتی تھی؟ کہتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ حد درجے کا جو سخی ہوتا اس کی کنیت ابو بکر رکھی جاتی۔ ان کی کنیت ابو بکر تھی، اور لقب ان کا عتیق اور صدیق، یہ دو لقب ہیں، اور روح زمین پہ یہ دونوں لقب جو ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے ہیں۔ عتیق کا لقب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے دیا، فرمایا یا صدیق انت عتیق من النار، تو نار سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ اور یہ صدیق کا لقب قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جاء بالصدق سے مراد نبی پاک علیہ السلام، اور صدق کا بھی جو کا مصداق ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سب جانتے ہیں نبی پاک علیہ السلام جب اس اسلام کی دعوت لے کر غار حرا سے وحی لے کر آپ مکہ کے اندر آئے، لوگوں کو اعلان کیا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا دیا ہے، گلیوں بازاروں کے اندر گزرتے تھے، لوگ آپ کی تکذیب کرتے تھے۔ یہ ابو بکر صدیق تھے، آپ کے بچپن کے دوست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام خصائص اور وہ تمام خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو دی تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہیں میرے والد گرامی نے زمانہ جاہلیت میں بچپن سے لے کر جوانی تک
کبھی شراب نہیں پی تھی۔ یہ زمانہ جہلیت میں جب لوگوں کے گھروں میں شرابیں ہوتی تھی، جب ہر بیٹھک میں شرابیں پی جاتی تھی، اس دور میں بھی ابو بکر صدیق نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ دور جب لات اور عزا اور منات کی پوجا ہوتی تھی، ابو بکر صدیق نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی۔ اللہ اکبر، زمانہ جہلیت میں بھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی۔ خود بیان فرماتا ہے کہ ایک دفعہ میرے والد ابو قحافہ نے کہا کہ جا تو بھی بیت اللہ کے اندر اور جا تو بھی جو ہے وہ اپنے خداؤں کو راضی کر کے آ۔ کہتے ہیں میں آیا اپنے والد کے کہنے پر، وہاں پہ میں کھڑا ہو گیا ایک بت کے سامنے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کو خطاب کرتے رہے کہ تو میری سنتا ہے، تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو میرے کسی کام آ سکتا ہے۔ کہتے ہیں کافی دیر سوال کرنے کے بعد کوئی جواب نہیں مجھے ملا، نیچے سے ایک پتھر پکڑا اور اس کے سر میں مارا اور کہا اللہ تجھے ذلیل کرے، تو میرے کس کام آ سکتا ہے، تو نہ سنتا ہے اور نہ تو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ زمانہ جہلیت کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہی لے کر آئے، لوگوں کو کہا لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، لوگوں نے تکذیب کی، لوگوں نے جھٹلایا، جس کے پاس گئے انہوں نے تکذیب کی۔ بچپن کے یار ابو بکر صدیق کے پاس گئے، کہا ابو بکر آج ایک واقعہ ہوا ہے، میرے اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے، مجھ کو نبی بنا دیا ہے، کیا تو اس بات کی تصدیق کرتا ہے؟ کہتے آمنت باللہ ورسول۔ یہ نہیں کہا کہ میں سوچتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہی کیسے آ گئی، چلو مشورہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور معراج کا واقعہ بھی آپ جانتے ہیں، جب آپ تشریف لائے آپ نے کہا کہ میں نے بیت اللہ سے سفر کیا، بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمانوں کا سفر کیا، راتوں رات میں نے آسمانوں کی سیر کی، میں واپس آ گیا۔ ابو جہل کو موقع مل گیا، کہنے لگا آج تو کوئی بھی نہیں مانے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، چلو ابو بکر کے پاس چلتے ہیں۔ ابو بکر کے پاس آئے، ابو بکر بتاؤ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں رات کے کچھ حصے میں بیت اللہ سے بیت المقدس چلا گیا تو تم مان لو گے؟ 1 مہینے کا سفر تھا، اگر سواری کے اوپر سفر کیا جائے بیت المقدس کی طرف تو 1 مہینے کا سفر ہے، کیا تم مان لو گے؟ پھر وہ بندہ کہا کہ میں اسی رات آسمانوں کی سیر بھی کر کے آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق نے کہا کون کہتا ہے؟ کہا تمہارے دوست، تمہارے یار، تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، میں اس کو مانتا ہوں۔ کہا کیسے مانتے ہو؟ کہا ہم تو یہ بھی مانتے ہیں کہ ان پر ہر روز آسمانوں سے جبریل نازل ہوتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے آپ کی سچائی کی تصدیق کی، اور نبی پاک علیہ السلام نے یہ لقب آپ کو دیا۔ نبی پاک علیہ السلام احد پہاڑ کے اوپر آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق، آپ کے ساتھ عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے احد پہاڑ کے اوپر آپ گئے۔ یہ وہ عظیم پہاڑ ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا احد جبل نحبہ ویحبنا۔ احد پہاڑ وہ پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہاڑ بھی اللہ کے محبوب سے محبتوں کے دعوے کرتے چلے گئے، محبتیں کرتے چلے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ کمال ہے شان اس احد پہاڑ کی جس کے ساتھ محبت کی جو ہے نبی پاک علیہ السلام نے اظہار کیا کہ ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ احد پہاڑ پہ آپ کھڑے ہیں، احد پہاڑ خوشی سے حرکت کرنے لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کس قدر خوش نصیب تھی وہ زمینیں، وہ جگہ، وہ گھر جہاں پہ نبی پاک علیہ السلام کے قدم مبارک لگا کرتے تھے۔ اور پہاڑ کے اوپر جب آپ کے قدم لگے وہ خوشی سے جھومنے لگا، آپ نے ایڑی ماری، ٹھوکر لگائی، اسکت یا احد، اے احد رک جا، حرکت نہ کر، تو نہیں جانتا انا علیک نبی و صدیق و شہیدانی، اور تجھے نہیں پتا تیرے اوپر آج روح زمین کے سب سے زیادہ افضل لوگ ہیں، ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہے۔ اللہ اکبر۔ خود نبی پاک نے فرمایا ایک صدیق ہے
اور دو شہید ہیں. دو شہید کون سے تھے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یار میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لمبی چوڑی بحث یا کوئی علمی باتیں نہیں کرتا. مجھے آپ سوچ کر یہ بتائیں شہید کس کو کہتے ہیں؟ جس کی وفات اسلام کے اوپر ہو اسی کو شہید کہتے ہیں. اور کائنات کے محبوب پیغمبر نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی ان کی زندگی کے اندر یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ دو شہید ہیں. اور اگر آج کوئی کہے کہ وہ اسلام سے پھر گئے تھے تو اس کا منہ ہی کالا ہے نا، اس کی بات کو کوئی مانے گا تو نہیں، بات کے اندر کوئی سچائی تو نہیں ہے. جو آج یہ کہے کہ عثمان غنی نعوذ باللہ پھر گئے تھے، اور یہ کوئی کہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایمان جو تھا وہ نہیں رہا تھا، خود نبی پاک نے فرمایا یہ میری امت کے دو شہید ہیں جو آج اونٹ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں. نبی پاک علیہ السلام اس سے صدیق کا لقب، خانوادہ نبوت، اہل بیت جو ہے انہوں نے آپ کے اس لقب کو تسلیم کیا ہے. عروہ بن عبداللہ رضی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن امام محمد الباقر رحمت اللہ علیہ، یہ اہل بیت میں سے ہیں، نبی پاک اسلام کے خاندان سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں اور اماموں کے امام ہیں، امام باقر رحمت اللہ علیہ. کہتے ہیں عروہ بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے ایک دن حضرت محمد الباقر رحمت اللہ علیہ ان سے میں نے پوچھا کہ امام صاحب اگر کوئی اپنی تلوار جو ہے اس کے دستے کے اوپر سونے کا یا چاندی کا خول جو ہے وہ چڑھا لے تو کیا یہ جائز ہے؟ امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں نام لا باس بہ، ہاں جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ آگے سے عرض کرتے ہیں کہ جناب اس کی کوئی دلیل کیا ہے، کیوں یہ جائز ہے؟ حالانکہ سونا حرام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا استعمال حرام کیا مرد کے لیے. تو کہنے لگے جائز ہے، اگر پوری تلوار سونے کی بنائیں تو ناجائز ہے، لیکن اگر تھوڑا بہت سونا اس کی دستی کے اوپر آپ چڑھا لیں یا سونے کا پانی چڑھا لیں یا سونے کا خول چڑھا لیں تو وہ جائز ہے. پوچھا امام صاحب کیوں جائز ہے؟ کہنے لگے اس لیے جائز ہے کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کو دیکھا، اس کے اوپر بھی سونے کا خول. کیوں جائز ہے؟ اس لیے. یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے امام جو ہے نا 12 امام، ان کی بات قرآن کی طرح ہے، ان کی بات حدیث کی طرح ہے، ان کی بات اللہ کے رسول کی طرح ہے. جیسے قرآن کا ماننا فرض ہے ایسے ہمارے 12 امام جو ہیں ان کا ماننا بھی فرض ہے. ہم کہتے ہیں اگر یہ فرض ہے تو پھر امام باقر رحمت اللہ علیہ کی بات کو مانو. وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کے اوپر بھی تھا. اب آگے سنیے، یہ میں کو اپنی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، کشف الغمہ ان کی بنیادی کتابوں میں سے ہے، جلد 2 صفحہ 359 کے اوپر یہ امام باقر رحمت اللہ علیہ ان کی روایت ہے، یہ موجود ہے ان کی اپنی کتاب کے اندر. اللہ اکبر کبیرہ. کہتے ہیں میں نے سوال کیا انت تقول صدیق، امام باقر آپ کہہ رہے ہیں کہ صدیق کا نام میں کہہ رہا ہوں هو صدیق، نام هو صدیق، نام هو صدیق. کہتے ہیں ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ صدیق تھے، وہ صدیق تھے، وہ صدیق تھے. اور فرماتے ہیں وَمَن لَا يُصَدِّقُ فَلَا صَدَّقَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو صدیق کو صدیق نہیں مانتا میں کہتا ہوں کہ یا اللہ نہ دنیا میں وہ سچا ہو اور نہ آخرت کے اندر وہ سچا ہے. یہ امام باقر رحمت اللہ علیہ نے تسلیم کیا کہ ابو بکر صدیق تھے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ان کا لقب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی پاک اسلام نے اور اللہ اکبر کبیرہ خاندان نبوت نے اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ صدیق ہیں. اور اللہ کی قسم اس سے آگے بڑھ کر ایک بات عرض کرتا ہوں، کفار مکہ کو بھی پتا تھا کہ اللہ کے رسول کے بعد اگر کسی نمبر ہے کسی کا تو وہ ابو بکر صدیق کا. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، غزوہ احد کے واقعے کو آپ جانتے ہیں. مسلمانوں کی فتح جو ہے وہ یکدم شکست کے اندر تبدیل ہونی شروع ہوگی. نبی پاک علیہ السلام کو بھی بہت زیادہ زخم لگے. آپ اسی دن
उहद पहाड़ के दामन में एक घाटी में आपने जाकर पनाह ले ली थी। और मुशरिकीन मक्का ने जब देखा कि मैदान खाली है तो फिर उन्होंने नारा बुलंद किया, ओ नो हुबल, आज हमारा हुबल जो है वो जीत गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा खामोश रहना। उन्होंने क्या कहा, यानी पहला सवाल उन्होंने पहले आवाज बुलंद की, कहते हैं हल फीकुम मुहम्मदन, क्या तुम्हारे अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? आपने सहाबा को कहा खामोश रहना, जवाब नहीं देना। दूसरा सवाल क्या किया उन्होंने, हल फीकुम अबू बकर, तुम्हारे दरमियान अबू बकर है? अल्लाह के नबी ने कहा खामोश रहना। मुशरिकीन मक्का को भी पता था कि नबी पाक के बाद नंबर किसका है, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का। तीसरी बार फिर उन्होंने आवाज लगाई, हल फीकुम उमर, क्या तुम्हारे दरमियान उमर है? आपने कहा खामोश रहना, जवाब ना देना। चौथी बार जब तीनों का जवाब नहीं आया, उन्होंने ये समझा नाउज़ुबिल्लाह कि ये तीनों शहीद हो गए हैं। कहते हैं ओ नो हुबल, आज हमारे हुबल की जीत हो गई, हमारा हुबल जीत गया। महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनको जवाब दो, अल्लाह की तौहीद का मसला है, इनको बताओ अल्लाह की तौहीद का मसला है, जवाब दो। फरमाया अल्लाह के रसूल क्या कहे? फरमाया इनको कहो अल्लाहु अकबर व अल्लाहु अजल। फरमाया कि तुम्हारा उबल बड़ा नहीं है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है। उन्होंने कहा लना उज्जा वला उज्जा लकुम, हमारे लिए उज्जा है, तुम्हारा कोई उज्जा नहीं है। फरमाया नबी पाक ने जवाब दो। अल्लाह के रसूल क्या जवाब दे? फरमाया अल्लाहु मौलाना वला मौलाकुम, अल्लाह हमारा मददगार है, तुम्हारा कोई मददगार नहीं। तो ये सही बुखारी की हदीस से पता चला मुशरिकीन मक्का भी जानते थे कि नबी पाक के बाद अगर किसी शख्सियत का मुकाम है तो वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह अकबर कबीरा। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनका लक़ब अतीक भी, इनका लक़ब सिद्दीक भी। और एक आजाज कुरान पाक ने और दिया, अल्लाह ताला ने फरमाया अल अत्का, मुत्तकियों में से सबसे बड़े मुत्तकी जो हैं वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। वसयुजन्नबु हल अत्का अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का व माल अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा। बिलतफाक मुफस्सिरीन के इस आयत का शान नुज़ूल अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु है। कैसे नाज़िल हुई? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ना गरीब जो मुसलमान हो चुके थे और कुफार की कैद के अंदर थे, उनको आजाद कराने के लिए अपना माल खर्च किया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को आजाद जब कराया ना, तो बाप कहने लगा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को, तू क्या बंदा है, ऐसे ही इन नकम्मे और नकारे नाउज़ुबिल्लाह लोगों के ऊपर अपने पैसे खर्च कर रहा है, ना ये किसी काम के हैं, ना इनकी कोई कीमत लगनी है, ना इनके पास कोई हुनर है, तो ऐसे ही इनके पर पैसे खर्च कर रहा है और इनको आजाद करा रहा है। तो उन्होंने कहा अब्बा जान, दुनिया की नजर में नहीं, अल्लाह की नजर में इनका बड़ा मुकाम है। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल की, वसयुजन्नबु हल अत्का अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का वसयुजन्नबु हल अत्का। फरमाया अन करीब सबसे बड़े मुत्तकी यानी अबू बकर सिद्दीक को इस नेकी के बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जहन्नम से बहुत दूर कर दिया, बचा लिया अल्लाह तबारक व तआला ने। वमा मिन निअमतिन इंदहु, फरमाया कि किसी एहसान के बदले में उन्होंने नहीं किसी के ऊपर पैसे खर्च किए, एहसान का बदला नहीं दिया, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए वो खर्च करते रहे। आज अल्लाह पाक उनको सिला दे रहा है कि रूह जमीन पे कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने अल अत्का का सर्टिफिकेट और दर्जा जो है वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को दिया। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं जो सबसे ज्यादा, आप तारीख का, सीरत का, आप हादीस का मुताला कर ले, सबसे ज्यादा रूह जमीन पे नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ वक्त गुजारा है तो वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला, सबसे ज्यादा। ये मैं कोई घर बैठ के दावा नहीं कर रहा, अगर किसी के पास कोई सबूत, कोई दलील हो कि किसी और ने वक्त ज्यादा गुजारा है तो वो पेश कर सकता है, लेकिन अल्लाह के फजल से ये बात जो है वो रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है कि इस्लाम लाने से पहले भी अबू बकर सिद्दीक आपके बचपन के दोस्त थे, और इस्लाम लाने के बाद तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना सारा वक्त नबी पाक इस्लाम के गुजारा, कभी आपसे पीछे नहीं रहे।
آپ اگر مسجد میں ہیں تو ابو بکر صدیق مسجد میں ہیں، آپ اگر مکے کے اندر ہیں ابو بکر صدیق مکے میں ہیں، آپ سفر پہ ہیں تو ابو بکر صدیق سفر کے اندر ہیں، آپ ہجرت پہ سفر پہ جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق آپ کے ساتھی بنائے اللہ تبارک و تعالی۔ یہ ساتھ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اس سے بڑا کوئی ساتھ نہیں تھا۔ نبی پاک اسلام نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکرا خلیلا من غیر اللہ، اگر اللہ کے علاوہ میں اپنا کوئی خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے، میں نے اللہ کی خلت کو پسند کیا ہے، خلیل اللہ میرے ہیں، لیکن اگر اللہ کے علاوہ کسی کو دنیا میں خلیل بناتا تو میں ابو بکر صدیق کو بناتا۔ ہجرت کی رات صحابہ اکرام نے ہجرتیں کی ہیں، آپ کے بعد بھی ہجرتیں کی، آپ سے پہلے بھی ہجرتیں کی، اور ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول میں بھی ہجرت کر دوں، فرمایا تو ٹھہر جا، تو ابھی ٹھہر جا، مجھے امید ہے میرا اللہ مجھے بھی ہجرت کرنے کا حکم دے گا تو ہم دونوں اکٹھے ہجرت کریں۔ یہ ساتھ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کی رات پھر سفر کیا، یہ ایک لمبی تفصیل ہے، ایک پورا واقعہ ہجرت کا، اور یہ سفر ایک بڑا مبارک سفر ہے اور دلوں اور ایمانوں کو روشن کرنے والا سفر ہے۔ اس کی تفصیل میں اگر گیا تو وہ باتیں رہ جائیں گی۔ ابو بکر صدیق کیسے کبھی آپ کے آگے ہوتے، کبھی پیچھے ہوتے، کبھی دائیں ہوتے، کبھی بائیں ہوتے، اللہ کے محبوب پوچھتے ابو بکر کیا بات ہے؟ کہتے اللہ کے رسول مجھے جب دل میں یہ بات آتی ہے کہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے میں بھاگ کے آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں، مجھے پھر دل میں بات آتی ہے کوئی دائیں طرف سے حملہ نہ کر دے تو میں آپ کی دائیں طرف ہو جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کوئی دائیں طرف سے تیر نہ مار دے تو میں دائیں طرف آ جاتا ہوں، کبھی خیال آتا ہے کہ آگے سے کوئی حملہ نہ کر دے میں آگے جو ہے وہ آ جاتا ہوں۔ اس انداز میں وہ سفر چل رہا ہے اور چلتے چلتے غار ثور کے اندر پہنچے، اور آپ جانتے ہیں وہاں پہ دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ پہنچ گئے، اور وہاں پہ ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول ہم تو پکڑے گئے، اگر یہ نیچے دیکھ لیں تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے، یہ تو غار کے اوپر آپ پہنچے ہیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے کیا فرمایا تھا؟ قرآن نے کیا کہا ہے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ہے کوئی ان کا ثانی اثنین، قرآن نے بھی کہا وہ دونوں ہی تھے، کوئی تیسرا نہیں تھا ان کے ساتھ۔ یہ ساتھ اتنا مضبوط ہے، غار کی رات، غار کی 3 راتیں ابو بکر صدیق کے علاوہ نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ انور کی زیارت کرنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دونوں میں سے وہ دوسرا جب وہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھی کو کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول اب شاید میں آپ کو بچا نہ پاؤں، یہ ظالم تو سر کے اوپر آ گئے ہیں۔ تو فرمایا ابو بکر گھبرانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی معیت ہے ہمارے ساتھ، اللہ کی حفاظت ہے۔ تو قرآن نے کہا اذ یقول لصاحبہ، رب کعبہ کی قسم ہے روح زمین پہ جتنے صحابہ ہوئے ان کو نبی پاک نے اپنا صحابی کہا ہوگا، انہوں نے خود اللہ کے نبی کا صحابی ہونے کا دعویٰ کیا ہوگا، یہ روح زمین کے پہلے صحابی ہیں کہ اللہ کے قرآن نے کہا اذ یقول لصاحبہ، جب اللہ کے رسول اپنے صحابی کو کہہ رہے تھے، اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ شرف بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں لکھا تھا کہ اللہ نے ہجرت کی رات کا سفر بھی پورے، آپ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں، جتنے سفر ہیں کوئی سفر ایسا نہیں کہ ابو بکر صدیق نہ ہو۔ آپ بدر میں گئے ابو بکر صدیق بدر میں، آپ احد میں گئے ابو بکر صدیق احد میں، آپ حنین میں پہنچے ابو بکر صدیق حنین میں، آپ خیبر میں پہنچے ابو بکر صدیق خیبر میں، آپ غزوہ خندق میں ابو بکر صدیق غزوہ خندق میں، آپ مسجد نبوی میں ابو بکر صدیق مسجد نبوی میں۔ اور اللہ نے کیا عزت اور مقام دیا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے، روضہ من ریاض الجنہ کے اندر دفن ہوئے، اور ابو بکر صدیق وفات پا کے روضہ من ریاض الجنہ میں آپ کے ساتھی بنے۔ سنن کبریٰ بیہقی کے اندر الفاظ ہیں، نبی پاک علیہ السلام ایک دن مسجد سے نکل رہے ہیں، آپ کی بائیں جانب عمر فاروق ہیں، دائیں جانب آپ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس طرح دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، مسجد کے دروازے پہ پہنچے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اور زبان نبوت سے الفاظ کیا نکلتے ہیں، آپ فرماتے ہیں
اس طرح ہاتھوں کو بلند کر کے آپ فرماتے ہیں ہاکذا نبعث یوم القیامہ، کائنات کے لوگوں سن لو، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں قبروں سے جب نکلیں گے، حشر کے میدان میں اسی طرح ہاتھ پکڑے ہم اللہ کے سامنے کھڑے، یہ حشر کے میدان میں بھی یہ جوڑی نہیں ٹوٹے گی، یہ ساتھ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساتھ آپ کو عطا فرمایا تھا۔ سب سے زیادہ وقت دینے والے ابو بکر صدیق، حضر سفر صبح شام ہر وقت نبی پاک علیہ السلام کے حدیثیں پڑھ لو، انا و ابو بکر، انا و ابو بکر، انا و ابو بکر، جہاں پر بھی بات ہوتی ہے انا و ابو بکر۔ کیا بات ہے، ایک دن آپ ایک باغ کے اندر موجود ہیں، آج صحابی رسول گئے، آپ نے کہا دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، جو بندہ بھی آئے اس کو جنت کی بشارت دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہتے ہیں میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا، سب سے پہلے آنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ ابو بکر صدیق صحابہ سے پیچھے رہ گئے، یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ بڑے بڑے صحابہ نے کوشش کی کسی نہ کسی طرح ان کے آگے نکلے کسی عمل میں، لیکن ناکام رہے، کسی کی کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق کا کمال نہیں تھا، یہ رتبہ اور عظمت اللہ نے ان کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، اللہ نے کسی کو آگے ہونے نہیں دیا۔ ابو بکر صدیق سب سے زیادہ وقت گزارا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، قرآن نے ان کا ساتھی کہہ کر پکار دیا، اور سب سے زیادہ مال خرچ کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما نفعنی مالو فی الاسلام ما نفعنی مالو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں سن لو، جتنا مال ابو بکر صدیق کا اسلام کے اندر فائدہ مند ثابت ہوا ہے، اتنا مال کسی کا فائدہ مند ثابت نہیں، سب سے زیادہ۔ اور آپ نے یہ الفاظ کہے، یقین کریں اگر آپ سنیں توجہ سے تو دل کی اور ایمان کی کیفیت جو ہے وہ مچل اٹھے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ باتیں فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، جس کسی نے میرے اوپر دنیا میں احسان کیا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا الا ابا بکر، لیکن ابو بکر کے احسان اتنے ہیں کہ ان کا بدلہ میں نہیں دے سکا، کل قیامت کو میرا اللہ ہی ان کے احسانوں کا بدلہ دے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے، یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اول درجے کے اندر جو ہے وہ مقام عطا فرمایا، سب سے زیادہ مال خرچ کیا۔ اور آپ وہ صحیح بخاری کی روایت اور مقابلہ تو آپ کو یاد ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کہنے لگے، جب غزوہ تبوک ہوا تو اس وقت مسلمانوں کی حالت بڑی کمزور تھی، مال نہیں تھا، سفر بڑا لمبا تھا، سواریاں نہیں تھی، تیاری کے لیے پیسے کوئی نہیں تھے، زمیندار لوگ تھے، فصلیں ابھی پک رہی تھی، پکنے کے قریب تھی، پیسہ ان کے پاس نہیں تھا، زیادہ راہ نہیں تھے ان کے پاس۔ نبی پاک علیہ السلام نے مسجد میں اعلان کیا کہ لوگوں ضرورت ہے اپنا مال لے کر آؤ۔ حضرت عمر فاروق بڑے راضی، بڑے خوش، کہتے آج میرے پاس اللہ نے وسعت دی ہے، مال میرے پاس ہے تو آج ابو بکر کو شکست دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، گھر گئے، جتنا مال تھا آدھا مال لے کر آ گئے، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا، اللہ کے رسول یہ آدھا مال میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی، گھر میں مال بہت تھوڑا تھا لیکن گھر میں ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی کپڑا ملا ہے تو وہ بھی لے لیا، کوئی برتن ملا ہے تو وہ بھی لے لیا، کوئی دانے، کوئی جو، کوئی جو چیز گھر کے اندر تھی، جو چیز گھر کے اندر تھی۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں، دیواروں کے ساتھ اس طرح ہاتھ لگاتے کہ کوئی سوئی جو ہے نا وہ کسی دیوار کے ساتھ، آپ جانتے ہیں پرانے زمانے میں عورتیں سوئیں جو ہیں وہ دیواروں کے ساتھ لگا دیتی تھی، تو ہاتھ مارتے ہیں دیواروں کے اوپر، کوئی سوئی جو ہے نا وہ بھی گھر میں نہ رہ جائے کہ جو اللہ کے رسول کے قدموں میں پیش نہ کر سکوں۔ اسی حالت میں پہنچ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے، پوچھا عمر کتنا مال لے کے آئے ہو؟ اللہ کے رسول آدھا مال لے کر آیا ہوں اور آدھا گھر چھوڑ کے آیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال بدل دیا، ان سے سوال کیا تم کیا لے کر آئے ہو، ابو بکر سے سوال کیا تم گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابو بکر صدیق کہتے ہیں ما ابقیتو الا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آئے۔
सब कुछ लेकर आ गया हूं। हाफिज इब्न हजर ने यहां तक लिखा इस्तिआब के अंदर के तन का ये दो चादरें थी ना उनके ऊपर, ये भी उन्होंने उतार दी, और एक वो सीधा टाट जो है वो उन्होंने अपने इर्द गिर्द जो है उसको जो है उन्होंने डाल लिया, और वो तन की दोनों चादरें भी लाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी। कायनात के महबूब पैगंबर ने जब ये मंजर देखा, यूं नजर उठा के देखा मस्जिद के दरवाजे की तरफ, तो आपने फरमाया अबू बकर ये क्या मंजर है कि मैं जिब्रील अलैहिस्सलाम को देख रहा हूं, जिस तरह तूने टाट पहना वो भी तेरी तरह टाट पहन कर हाजिर हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। और साथ ये पूछ रहा है जिब्रील, आसमान का रब तुझको सलाम पेश करता है और पूछता है अबू बकर बता इस हालत में अपने अल्लाह पे राजी है कि नहीं राजी? अल्लाह पे राजी है। अल्लाह अकबर कबीरा। सबसे ज्यादा माल अबू बकर सिद्दीक ने दिया, कोई नहीं उनसे आगे निकल सका। यहाँ पे सवाल ये नहीं था कि उनके पास माल तो बहुत थोड़ा था, मसला जज्बे का है। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला ने उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा माल दिया था, बहुत ज्यादा माल दिया था, लेकिन अबू बकर सिद्दीक का माल खर्च करने का जज्बा वो सबसे ज्यादा सबकत ले गया। घर में एक सुई तक जो उन्होंने नहीं छोड़ी। सबसे ज्यादा माल खर्च करने वाले वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, और सबसे ज्यादा एहसानात वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सबसे ज्यादा इस रुए जमीन पे अल्लाह के नबी के महबूब वो अबू बकर सिद्दीक। हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु फातिह मिस्र, बहुत बड़े जलीलुल कदर साहबी हैं। नबी पाक इस्लाम ने कई गज़वों में इनको जो है वो अमीर बनाकर भेजा, और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में तो मुसलसल इनके पास अमारत रहती थी, जहाद की कमान करते थे, और ये जर्नैल थे, बड़े अजीम मर्तबा साहबी हैं। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं अल्लाह के रसूल अय्युन नासी अहब्बु इलैका, अल्लाह के रसूल लोगों में सबसे ज्यादा महबूब आपका कौन है? फरमाया आयशा। फरमाया आयशा मुझे सबसे ज्यादा महबूब है। फरमाया मिनर रिजाली या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मर्दों में कौन सबसे ज्यादा महबूब है? फरमाया अबूहा, आयशा का बाप अबू बकर मुझे सबसे ज्यादा। इस घर से अल्लाह के रसूल की मोहब्बत कितनी थी। फरमाया सबसे ज्यादा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मुझे जो है वो महबूब है, और सबसे ज्यादा ईमान इस रूह जमीन पे अगर था तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का था। सबसे ज्यादा अफजल अगर इस उम्मत में कोई है, बल्कि साबका उम्मतों में भी अंबिया के अलावा, तो वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु सबसे ज्यादा अफजल अबू बकर सिद्दीक है। और ये अफजलियत ये नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, अहले बैत से साबित है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से साबित है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के एक बेटे का नाम है मोहम्मद। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब तक हयात रही तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने कोई और शादी नहीं की थी। उनके बाद उन्होंने बहुत सारी शादियां की। शिया की तारीख के मुताबिक 18 से ज्यादा शादियां हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने की थी। तो उनका एक बेटा मोहम्मद, बड़ा बेटा था, मोहम्मद बिन हनफिया के नाम से तारीख के अंदर इनको जाना जाता है। ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हकीकी बेटे थे। एक दिन अपने बाप हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछते हैं, कहते हैं अब्बा जान ये तो बताइए कि नबी पाक इस्लाम के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल कौन है? दिल में ख्याल ये था कि कहेंगे कि मैं अहले बैत में से हूँ, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है दामाद हूँ, तो मैं सबसे अफजल हूँ। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाते हैं इस उम्मत में नबी पाक इस्लाम के बाद सबसे अफजल है तो अबू बकर सिद्दीक है। कहने लगे सुम्मा इस उनके बाद कौन है? फरमाया उमर। फिर कहते हैं कि आपका मुकाम क्या है? कहते मा अना इल्ला रजुलुन मिनल मुस्लिमीन, मैं तो एक मुसलमान आदमी हूँ। मुकाम तो अल्लाह ने इनको अता कर दी, हालांकि उनका भी बड़ा मुकाम है। उनके मुकाम की कोई, उनकी शान की कोई जो है वो गुस्ताखी नहीं कर सकता, शान घटा नहीं सकता। अल्लाह ने बहुत ज्यादा शान दिया, लेकिन जुबान से इकरार किया कि इस उम्मत में अबू बकर और उमर से बढ़ के कोई भी अफजल नहीं। सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक है। अल्लाह अकबर कबीरा।
یہ بھی آپ غور کریں، یہ لوگوں نے کتنی گانی اور کتنے ظلم گڑے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ ان لوگوں کی نعوذ باللہ دشمنیاں تھیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کو ناراض کر دیا تھا، عمر فاروق نے نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کا دروازہ توڑ دیا، دروازہ جلا دیا، آگ لگا دی، پتہ نہیں کیا کیا اللہ کی قسم بہتان اور جھوٹ انہوں نے گھڑے ہوئے ہیں، جبکہ اہل بیت کتنی محبت کرتے ہیں آپ اندازہ لگائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بیٹا دیا، نام اس کا کیا رکھا؟ سب سے پہلا نام رکھا کہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کا نام ہو سکتا ہے تو وہ محمد ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے بڑے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ وہ ابھی میں نے بتایا، محمد، اس کا نام محمد رکھا۔ اللہ نے پھر بیٹا دیا، سوال کیا علی اس کا کیا نام رکھتے ہو؟ کہتے محمد کے بعد اگر نام رکھا جا سکتا ہے تو ابو بکر ہی رکھا جا سکتا ہے۔ بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، تیسرا بیٹا دیا اس کا نام عمر رکھا، چوتھا بیٹا دیا اس کا نام اللہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا نام عثمان رکھا۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، ہماری کتابوں کی بات نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، شیعوں کی 12 معتبر کتابوں کے اندر یہ نام موجود ہے، 12 معتبر کتابیں، انکار کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، پوچھا ابا جان اس کا نام کیا رکھوں؟ فرمایا اس کا نام ابو بکر رکھو۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام عمر رکھو۔ تیسرا بیٹا پیدا، فرمایا اس کا نام عثمان رکھو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا پیدا ہوا، ابا جان اس کا نام کیا رکھے؟ فرمایا اس کا نام علی رکھو۔ ایک اور بیٹا پیدا ہوا، ابا جان اس کا کیا نام رکھنا ہے؟ فرمایا اس کا نام ابو بکر رکھو۔ یہ سارے کربلا کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ کسی ذاکر سے پوچھو کہ کربلا کے جو 72 شہید ہیں ان کے نام تو بتاؤ وہ کون ہے؟ نام نہیں بتاتے، نام نہیں بتائیں گے آپ کو۔ علی اصغر کہیں گے، علی اکبر کہیں گے، لیکن نام نہیں بتائیں گے آپ کو کہ وہ کون ہے، اس لیے کہ کربلا کے شہیدوں میں 3 ابو بکر ہیں، 3 عمر ہیں اور 3 عثمان ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اگر ان کی دشمنیاں تھی آپس میں، مجھے بتاؤ کوئی دشمنوں کے نام پہ اپنی اولادوں کے نام رکھتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم کی شادی ہوئی، ان کی ساری کتابوں میں لکھا ہوا، مانتے ہیں یہ شادی ہوئی، لیکن کہتے ہیں جی انہوں نے زبردستی شادی کر لی۔ عمر فاروق چونکہ حکمران تھے تو زبردستی انہوں نے کر لی، لا حول ولا قوت۔ یار مجھے یہ بتاؤ، اس ننکانے کا کر لو، کسی دیہات کا کوئی کمزور سے کمزور بندہ کر لو، وہ اپنی بیٹی کا رشتہ کسی دشمن کو دے گا؟ اگر وہ چھینے گا تو وہ اپنی جان دے دے گا لیکن رشتہ نہیں دے گا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اس قدر کمزور تھے کہ ان کی بیٹی کو چھین کر جو ہے وہ عمر فاروق لے گئے۔ اس لیے یہ بات انہوں نے گھڑی ہے کہ ان کی ہر کتاب میں اس نکاح کا تذکرہ موجود ہے، اور یہ ان کے گلے کی ہڈی ہے کہ جب حضرت علی تو اپنی بیٹی کا نکاح عمر فاروق سے کر رہے، تم کہتے ہو کہ انہوں نے حق غصب کر لیا۔ اس سے جان چھڑانے کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جی زبردستی شادی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سب سے افضل اس امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، اور سب سے افضل اس لیے میں کہہ رہا ہوں، آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو کس طرح جو ہے وہ واضح کیا۔ آخری ایام میں نبی پاک علیہ السلام شدید بیمار ہیں، عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، صحابہ مسجد کے اندر انتظار کر رہے ہیں، آپ تشریف نہیں لا رہے، صحابہ کے دلوں پہ پتہ نہیں کیا گزر رہی ہے کہ آج کونین کے تاجدار ہماری امامت کے لیے کیوں نہیں آ رہا ہے، اللہ خیر کرے کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ سارے صحابہ پریشان انتظار کر رہے ہیں۔ آخر حضرت بلال اٹھتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہنچتے ہیں۔ یہ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں سے ہیں۔ کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیسی اللہ تعالیٰ نے ضرب کاری کی ہے۔ فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ، نبی پاک کی بیوییں مومنوں کی مائیں ہیں۔ پتہ یہ چلا جو ان کو مائیں تسلیم نہیں کرتا اللہ کا قرآن اس کو مومن بھی تسلیم نہیں کرتا۔ کیسی ونڈ اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ ہوگا وہ مومن نہیں ہوگا، جو حفصہ کا گستاخ ہوگا وہ مومن نہیں ہوگا، جو ام سلمہ کا گستاخ ہوگا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ، کائنات کے رب نے قرآن میں کہا کہ مومنوں کی مائیں ہیں نبی پاک علیہ السلام کی تمام بیوی۔
آج اگر جو اپنی زبان دراز کرتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حقیقت میں بدبخت بے ایمان آدمی ہے، وہ اپنی ماں کے اوپر تان و تشنیع کرتا ہے۔ حضرت بلال ادھرا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گئے، جا کر کہا الصلاۃ یا رسول اللہ۔ پہلے بھی ایسے ہوتا تھا، اذان دیتے اللہ کے نبی جب نہ نکلتے تو فرماتے الصلاۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول گھر سے تشریف لے آتے الصلاۃ یا رسول اللہ، آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت بلال کہتے ہیں ٹانگیں کانپنے لگ گئی، کیا منظر ہے کہ آج جواب نہیں آیا۔ کافی دیر کھڑے رہے، پھر کہا الصلاۃ یا رسول اللہ، کوئی جواب نہیں آیا۔ واپس مسجد میں آ گئے، صحابہ نے پوچھا کہ بلال کیا بات ہے؟ کہا میں نے 2 مرتبہ کہا، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ نبی پاک علیہ السلام کو تھوڑا سا افاقہ ہوا، آپ نے پوچھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ نہ اللہ کے رسول، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ افضلیت تھی، یہ امامت تھی اللہ کے نبی جو حضرت ابو بکر کے سپرد کر کے جا رہے تھے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول کسی اور کو کہہ دے، انہا رجل رقیق القلب، وہ تو بڑا چھوٹا سا دل، نرم سا دل رکھتے ہیں، وہ آپ کے مسلح پہ آپ کی زندگی میں کیسے کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں گے؟ ان سے نہیں پڑھائی جائے گی، آپ کسی اور کو کہہ دیں۔ آپ نے کیا ارشاد ہوا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ خود نہیں بولی تھی، آسمان کے رب نے ان کو بلوایا تاکہ بات پکی ہو جائے، کسی کو شک نہ رہے۔ فرمایا لا ينبغي لقوم ان يكون فی ابو بکر ان یؤمہم غیرہم، فرمایا لا ينبغي لقوم، کسی قوم کے لائق یہ بات ہے ہی نہیں کہ ان میں ابو بکر ہو اور ان کی امامت کوئی اور بندہ کروائے۔ پھر اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول کسی اور کو کہہ دیں۔ پھر آسمان کے رب کے حکم سے اللہ کے محبوب کہتے ہیں عائشہ یا اب اللہ والمومنون الا ابا بکر، عائشہ آسمان کا رب بھی نہیں مانتا اور زمین پہ مومن بھی نہیں مانتے کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور نہیں امامت کرا سکتا۔ یا اب اللہ والمومنون الا ابا بکر، ابو بکر کے علاوہ نہ عرش والا مانتا ہے نہ فرش والے مانے۔ یہ مقدر اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا، اور میں یہ کہتا ہوں ابو بکر صدیق کی امامت صرف قولی حدیث سے نہیں، فعلی حدیث سے اور تقریری حدیث سے بھی ثابت ہے۔ یہاں پر بس نہیں کیا اللہ کے رسول نے، اللہ کے رسول تشریف لائے، تھوڑی دیر بعد فاقہ ہوا، 2 صحابہ کو حکم دیا کہ مجھے لے کے چلو، اللہ اکبر، آپ کو لے کر آئے، مسجد کے اندر آپ آئے، صحابہ اکرام نے آپ کی خوشبو محسوس کی، کھنگارنا شروع کر دیا، ابو بکر کو بھی خوشبو آ گئی، پیچھے ہٹنے لگے، اللہ کے رسول آگے بڑھے، ابو بکر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، نماز پڑھاؤ، جس کو محمد رسول اللہ آگے کر دے اس کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا۔ اور آپ دامن میں بیٹھ گئے، آپ نے ابو بکر صدیق کے ساتھ نماز پڑھی، قولی طور پر بھی آپ نے امامت بتائی اور فعلی طور پر بھی آپ نے، اور فرمایا کہ میں دیکھوں بنی ہاشم کے کتنے نوجوان ہیں جو ابو بکر کی امامت کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حسن و حسین بھی موجود تھے، حضرت علی بھی موجود تھے، آل عقیل بھی موجود تھی، ابن عباس بھی موجود تھے، حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے، اور آپ نے ایک موقع پہ کہا تھا میرے چچا بھی ہیں، میرے والد بھی ہیں، حضرت عباس بھی موجود تھے، کسی کو آگے نہیں کیا، آپ نے آگے کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو، اور رب کعبہ کی قسم ہے قیامت تک کوئی بندہ اس بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ حضرت علی موجود ہیں، حضرت حسن موجود ہیں، حضرت حسین موجود ہیں، آل عباس موجود ہے، آل عقیل موجود ہے، خود عباس رضی اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ کسی نے اپنی پوری زندگی میں یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ خلافت کا حق ہمارا تھا، ابو بکر نے چھینا ہے۔ سب نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور سب نے ثابت کیا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول ہم کو آگے کر دے، اور کسی کی جرت بھی کیا تھی کہ اللہ کے رسول کو یہ کہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ نے کہا الحمدللہ الذی ادى امانتہ علی هذه الامة امینا، اللہ کا شکر ہے کہ میں اس امانت کو اس امت کے سب سے زیادہ امین بندے کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ افضل اس امت میں،
اور سب سے زیادہ نیکیاں کرنے والا بھی ابو بکر صدیق، کوئی ثانی نہیں تھا ان کا۔ نبی پاک نے ایک دن ارشاد فرمایا کوئی ہے تم میں سے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ انا یا رسول اللہ۔ کسی کا ہاتھ نہیں اٹھا اللہ کے ابو بکر صدیق۔ تم میں سے کوئی ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ انا یا رسول اللہ۔ یہ ابو بکر صدیق کا عمل ہے، خود روزہ رکھتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہے کہ تم میں جس نے آج جنازہ پڑھا ہو؟ انا یا رسول اللہ۔ ہے تم میں سے کوئی جس نے تمارداری کی ہو کسی مریض کی؟ انا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا جس بندے میں یہ چار خوبیاں جمع ہو جائیں اللہ پاک اس کو جنت عطا فرما دے۔ کوئی ثانی نہیں تھا نیکیاں کرنے میں، کوئی ثانی نہیں تھا مال خرچ کرنے میں، کوئی ثانی نہیں تھا اللہ کے نبی کے ساتھ صحبت اختیار کرنے میں، کوئی ثانی نہیں تھا ایمان کا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے پہلے خلیفہ بلا فصل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ شرف آپ کو دیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس عقیدے کے اوپر موت عطا فرما۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت والا عقیدہ ہم کو ہماری نسلوں کو عطا فرما، اور اسی عقیدے کے اوپر یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں وفات عطا فرما، اور اسی عقیدے کی برکت سے یا اللہ تو ان نیک اور پاک باز ہستیوں کا ساتھ ہم کو عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ ارے بیٹا جی بابا، ایک بات بتاؤ، جی بابا، آقا کا ہے یار پہلا کون؟ ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر، پہلا پہلا یار صدیق اکبر، لشکر کا سالار صدیق اکبر، صدیق اکبر پہلا نمبر وہ ہر دل کے اندر، امت کا سردار صدیق اکبر، پہلا پہلا یار صدیق اکبر، لشکر کا سالار صدیق اکبر، موجود جہاں ہو تو امام وہاں ہو، جب بھی ہو بیاں ہو ہر ہر ایک زباں ہو، آقا نے اپنے ہاتھوں سے دیا جس کو مصلی منبر، پہلا پہلا یار صدیق اکبر، لشکر کا سالار صدیق اکبر، صدیق اکبر پہلا نمبر وہ ہر دل کے اندر، امت کا سردار صدیق اکبر، پہلا پہلا یار صدیق اکبر، لشکر کا سالار صدیق اکبر، امت کا امام ہے، آقا کا غلام ہے، بڑا پیارا نام ہے، ہر لب پہ عام ہے، جس نے لٹایا آقا کے قدموں میں سارا ہی گھر، پہلا پہلا یار صدیق اکبر، لشکر کا سالار صدیق اکبر، صدیق اکبر پہلا نمبر وہ ہر دل کے اندر، امت کا سردار صدیق اکبر، پہلا پہلا یار صدیق اکبر، لشکر کا سالار صدیق اکبر، آقا کا سسر ہے، ایمان کا گھر ہے، رحمت کا بہر ہے، دل جان جگر ہے، بعد نبی کے اس کی ثنا کا بے پایا ہے سمندر، پہلا پہلا یار صدیق اکبر، لشکر کا سالار صدیق اکبر، صدیق اکبر پہلا نمبر وہ ہر دل کے اندر، امت کا سردار صدیق اکبر، پہلا پہلا یار صدیق اکبر، لشکر کا سالار صدیق اکبر، جو بعد نبی کے امام سبھی کے، فاروق
پہلا نمبر وہ ہر دل کے اندر امت کا سردار صدیق اکبر پہلا یار صدیق اکبر لشکر کا سالار صدیق اکبر